الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے ہمارا مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ آج کا وہ دن ہے جس دن ہندوستان میں قانون نافذ کیے گئے۔ حضرات، یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، یہ 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے کہ وہ تاریخ آج بھی ہندوستان میں رقم ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر انہوں نے کسی پر ظلم کیا تھا وہ تو مسلمانوں پر کیا ہے۔ انگریز ڈرتے تھے اور جن لوگوں سے ڈرتے تھے ان کو کالا پانی کی سزائیں دیتے تھے۔ انڈمان نکوبار، جزیرے انڈمان نکوبار بھیجتے تھے، اس جگہ جو جیل ہے اس میں بھیجتے تھے، اور وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت و جماعت کو بھیجا ہے۔ آج سے بہت پہلے جو انگریزوں کے خیمے میں خلبلی تھی وہ تو علماء اہل سنت سے تھی، حق بولنے والے علماء سے تھی، اور پھانسی پر اگر کسی کو چڑھایا ہے تو 30,000 علماء اہل سنت و جماعت کے چڑھایا ہے۔ حضرات، علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی ایک ایسے عاشق رسول تھے، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اچھے کے دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے توب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ ایک عالم حق کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اتنا کام کرتے ہیں، اتنی توبے کام نہیں کر سکتی۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اس طرح کام کرتے ہیں، ایسے توبے کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، انہیں اکثر باطل خیموں میں مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا۔ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی ہے، اور گرفتار کر کے سزائیں کیا دیتے تھے پتہ ہے؟ جانتے ہو، ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو ان کے جسم پر نمک چھڑکا جاتا تھا۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 ہفتے تک ان کو سزائیں دی گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، اپنی زبان بدل لو۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام کسی انگریز کے ہاتھوں میں کیسے بک سکتا تھا؟ میرے عزیزوں، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، 1857 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کفایت علی کافی نے کہا تھا میں اپنی زبان کو بدل لوں، اپنے جملوں کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور اتنا سستا بھی نہیں ہے۔ تم نے ابھی میرے جسم میں گرم استری پھیری ہے، اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اس عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی سنی ہے۔ حضرات، میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو 7 دن تک تقریباً سزائیں دی گئی۔ اس کے بعد ان کو پھانسی دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا، پھانسی کے تختے پر آپ کو چڑھایا گیا، اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ کفایت علی کافی نے یہ کہا پھانسی کا پھندا گلے میں آنے سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔
پھر آپ نے گنگناتے ہوئے یہ کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفر رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخر رہ جائے گا۔ یہ نعت پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے پھانسی لگا بھی دی، آپ شہید بھی ہو گئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے علماء کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک کی زمین پر ہمارا بھی خون ہے، بلکہ ایک نہیں 30,000 علماء اہل سنت کو دلی سے لے کر کشمیر تک ہر درخت پر پھانسی دی گئی تھی۔ علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، صرف 2-4 کی فوٹو لے کر نہ گھومو۔ میں یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ہمیشہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ مٹا کر ختم کر دیں گے۔ کربلا سے یہ بات چلی آ رہی ہے، کربلا میں انہوں نے بچوں کو قتل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو ڈر تھا کہ کہیں چنگاری پھر سے شعلہ نہ بن جائے۔ ہمیشہ ظالم کو یہ خوف لگا رہتا ہے کوئی چنگاری شعلہ نہ بن جائے۔ کفایت علی کافی سے ڈرتے تھے، پھانسی دے دی گئی، 8 دن تک جشن منایا گیا اور دنیا کو حضور کے عشق سے ہی ڈر لگتا ہے۔ 8 دن تک جشن منایا گیا، کہنے لگے مولوی چلا گیا، مر گیا، بڑا ناموس رسالت والا عزت رسول پہ لوگوں کو جمع کرتا تھا، ختم ہو گیا۔ ان کی خوشی زیادہ دن تک نہ چلی، اس لیے کہ قدرت کا قانون کچھ اور ہے۔ تم ادھر کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دے رہے تھے، مولا مراد آباد کے پڑوسی شہر میں مولا احمد رضا کو پیدا کر رہا تھا۔ انگریزوں کی خوشی زیادہ دن تک نہ چلی سکی کہ ایک کفایت علی کافی کو عشق رسول کی بنیاد پر تم نے پھانسی دے دی۔ مولا نے پڑوسی شہر میں ایک ایسا عشق رسول پیدا کیا جس نے اپنے قلم سے 1-2 نہیں بلکہ کروڑوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کر دیا۔ آج بھی یہ ہر جگہ سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آج یہ بچہ کہہ رہا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تم سمجھ رہے ہو کہ علماء کو پھانسی دے کر اسلام کو ختم کر دیا جائے گا؟ ہمارا قانون کچھ اور ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔